بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان کے اندر بہت مسائل ہوں گے، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے وہ ہے صاف پانی کا، نکاسی آب کا. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مونسون کا سیزن آنے والا ہے، اور جیسے ہی مونسون کا سیزن آتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو انجوائے کریں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اچھی چیزیں اس کے بارے میں سوچیں، ہمیں ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ سڑکیں بند ہو جائیں گی، نالے بند ہو جائیں گے، سیوریج بند ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ بہت سارے حادثات ہوں گے. آج ان سب موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایم ڈی واسا ہے. ہم ان سے ان کے پلانز پوچھیں گے اور ان کی ایک شاندار سکسیس سٹوری ہے وہ سنیں گے. وہ سکسیس سٹوری کیا ہے؟ اس کو سٹارٹ اس طرح سے ہے. وہ سکسیس سٹوری یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ہمیشہ یہی سننے میں آتا ہے کہ یہ نقصان میں جا رہے، انہوں نے اوور سٹافنگ کی ہوئی ہے، انہیں کے اندر مس مینجمنٹ ہے، اور یہ گورنمنٹ کے لیے ایک سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے واسا میں ایسا کیا کیا کہ 1.5 ارب روپیہ منافع میں ان کا ادارہ گیا، اس کی ریپوٹیشن اچھی ہوئی، ان کی سروسز کی کوالٹی اور اس کا جو پورا میکانزم ہے وہ اپ گریڈ ہوا. ویلکم ٹو دا شو سر. جی تھینک یو. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنس. ہم ایز اے جرنلسٹ یوزلی جو ایم ڈی صاحبان یا جو گورنمنٹ کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں وی ڈونٹ اسٹارٹ ود کنگریچولیشنس، لیکن آپ کی یہ اچیومنٹ ہے اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ کہ آپ نے ایک ایسے ادارے کے اندر جان ڈالی جس کو اس بارے میں ہمیشہ کمپلینس ہی رہتی تھی. جی بالکل ہے اس میں. تو کچھ اس کا ہسٹری بتائیں گے ہمیں کہ کہاں سے آپ نے سفر آغاز کیا اس کا اور کیسے آپ نے یہ پورے کا پورا سسٹم چینج کیا؟ جی دیکھیں 2022 میں جون میں ایز اے ایم ڈی چارج لیا تھا واسا لاہور کا، اور اس وقت اس کا جو ریونیو تھا پر منتھ 500 ملین تھا، اور جو سیلریز ہیں وہ 500 ملین سے زیادہ تھیں. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کا بل، اس کے بعد میڈیکل، پی او ایل ایکسپینچرز، آر این ایم کا جتنا بھی تھا وہ سارا ایشوز، اور فلٹریشن پلانٹس کی مینٹیننس کے، کانٹریکٹرز کی لائبلٹیز، بہت سارے پرابلمس تھے جن کو فائنینشلی میٹ وتھ کرنا بہت مشکل تھا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہی واسا بریک ایون پہ ہے، بلکہ کچھ پلس میں ہے. گڈ. یعنی اس وقت الیکٹریسٹی کی جو پرائس تھی پر یونٹ 27 روپیز تھے، رائٹ، اور اب الیکٹریسٹی کی پرائس جو ہے وہ 57 کے قریب ہے. رائٹ. ان بل ڈبل ہو گیا الیکٹریسٹی کا، اور اس مہینے ہم نے 1 بلین بل دیا ہے، اور واسا ریگولرلی لیسکو کو بل پے کر رہا ہے. رائٹ. واحد واسا ہے جو ریگولرلی منتھلی لیسکو کو 100% بل پے کر رہا ہے. بالکل. اور سیلریز بھی جب 2022 جون میں اور آج کی سیلریز جو ہیں وہ 70% بڑھ گئی ہیں. ایم ڈی صاحب ڈڈا چلایا آپ نے، میں بتاتا ہوں اس طرف آتا ہوں. 70% سیلریز بڑھ گئی، آلموسٹ ڈبل ہو گئی سیلریز. جی. اور اس کے علاوہ اپنے ٹرن اوور میں میرے 2 عید الاؤنسز رننگ بیسک سیلریز دی ہیں. 50% 1 to 16 الاؤنس دیا ہے. مینجمنٹ الاؤنس ابو 150% دیا گیا. میڈیکل اوپن ہے. تو اس میں یہ سارے الاؤنسز بھی ان سالوں میں ایڈ ہوئے ہیں. اس میں ایشو یہ تھا کہ ہم نے جتنا بھی اپنا ریونیو تھا اس کا ایک تو کنزیومرز کی جو ٹیگنگ کر لی، رائٹ، سارا سسٹم ڈیجیٹائز کیا، گڈ، اور ایک ڈیش بورڈ پہ پورے کے پورے سسٹم کو لے آئے. ویری نائس. وہ ڈیش بورڈ میرے کمرے میں بھی ہے، ہمارے ریونیو کے ڈائریکٹر ہیں ان کے بھی پاس ہے. اور دوسرا اس سارا ریونیو جو تھا ہمارا اس کو ریسٹرکچر کیا. پہلے ایک سینٹرلائز تھا، ایک ڈائریکٹر اور کچھ 6 ڈی ڈیز تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر ریونیو اور سارا اسٹاف. اس کو میں نے 32 ہماری سب ڈویژنز ہیں، 32 سب زونز میں ڈیوائڈ کیا. ایس ٹی اوز کو انوالو کیا، ایکشنز کو انوالو کر دیا، ڈائریکٹر آپریشنز کو انوالو کر لیا. گڈ. تاکہ اس پہ گرپ بہتر ہو، مانیٹرنگ ایزی ہو. چھوٹے چھوٹے زونز بنا دیے، اور ہر ایس ٹی او پراپرلی مانیٹرنگ کر رہا ہے. سارا اسٹاف ایس ٹی او کے نیچے دے دیا، ڈپٹی ڈائریکٹرز بھی ساتھ اٹیچ کر دیے ڈائریکٹرز کے. ٹوٹل ریسٹرکچرنگ ساری کر دی اس کے. ٹھیک ہے. اور اس کی مانیٹرنگ اس طرح کے وہ ڈیجیٹائزیشن کے تھرو ہوئی ہے. گڈ. 100% اکاؤنٹس جو ہیں جیو ٹیگنگ کر لی. ویری گڈ. ایک ڈیش بورڈس پہ لے آئے. جو ڈیفالٹرس تھے وہ بھی ڈیش بورڈ پہ آ گئے. ان کو بھی ہم فلٹر کرتے ہیں کہ کس کے اگینسٹ مختلف تھریش ہولڈ رکھے ہوئے ہیں
1 लाख एंड अबव जो एरियाज थे वो कितने अकाउंट्स थे, 50 से 1 लाख के दरमियान कितने अकाउंट से वो फिल्टर किए, 25 to 50, यानी इस तरह फिल्टर करके डिफरेंट अकाउंट्स के हमने बना लिया कि ये डिफ़ॉल्टर्स हैं और इनसे रिकवरी कैसे करें, वो प्लान बना लिया। अच्छा, गुड। उसमें अपना जो फील्ड स्टाफ था वो एक हमने एक ऐप डेवलप की कि हर बंदे को जो असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर है उसको हम प्रॉपर्टीज़ वो डिफ़ॉल्टर्स की एलोकेट कर देते हैं। ठीक है। और उनके मॉनिटरिंग हो रही है, वो जब तक उस प्रॉपर्टी पे जाएगा नहीं, कोई एक्शन नहीं लेगा, उस वक्त तक वो उसको क्लोज नहीं कर सकता। ओके। उसको प्रॉपर्टी पे जाना होगा, तो उसके जो एक्शन है वो रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि हमने उसको ये भी एक ऐप डेवलप करके दिया कि एट द डोर स्टेप अगर एक कंज्यूमर अब एरियर हैं 1 लाख है प्लस है तो वो 1 गो में पे नहीं कर सकता, तो उसकी वो इंस्टॉलमेंट एट द डोर स्टेप ही करेगा। और उसको पावर दी है कि 25% से कम नहीं करेगा, उससे अबव जहाँ भी कंज्यूमर एग्री होता है तो उस इंस्टॉलमेंट करेगा। और एट द डोर स्टेप जब वो करेगा रियल टाइम तमाम बैंक्स में उसके बिल की इंस्टॉलमेंट अपडेट हो जाती है। और उसी वक्त या तो वो इजी पैसा के थ्रू हमारे बैंकिंग ऑनलाइन सिस्टम वो भी सारा हमने किया। वेरी गुड। घर बैठे कंज्यूमर जो है बिल पे कर सकता है, रात को भी कर सकता है, दिन को भी कर सकता है, ताकि ना वो बैंक तक जाना पड़े, ना उसको किसी किस्म के इनकन्वीनियंस हो, गाड़ी लेके जाए, टाइम निकाल के जाए। कि सबसे बड़ी रीजन भी है कि रिश्वत कम होगी आपके इदारे के अंदर। जी बिल्कुल। देखें जब आप डिजिटाइज करते हैं, ऑटोमेशन पे चले जाते हैं, कोई भी सिस्टम ऑटोमेशन के बगैर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। नाइस, बिल्कुल सही कहा आपने। जो कहते हैं ना कि जी बाहर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो सिस्टम बड़ा अच्छा काम कर रहा है, किसी को नहीं पता, इतनी मैन पावर भी नजर नहीं आती, वो ऑटोमेशन पे गए हैं सारे के सारे। वो एक कमरे में बैठ के तमाम डैशबोर्ड्स पे काम कर रहे हैं, उनके सामने सारी रियल पिक्चर होती है कि क्या हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से वीक एरियाज हैं, किन को हमने फोकस करना है, उनका वो प्लान करते हैं और अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वासा ने ऐसा ही प्लान बनाया। गुड। ठीक है। और उसमें हमने ये पहले जब मैं जून में आया उसी वक्त मानसून सीज़न था, पहले तो मानसून सीज़न में क्या कहते हैं इन्वॉल्व हो गए, इतना टाइम नहीं था, 3-4 माह बाद फिर रेवेन्यू को पकड़ा। और 1.5 ईयर में इस वक्त वासा ये तमाम बिल्स भी पे कर रहा है, पिछला डेफिसिट भी क्लियर कर लिया, कॉन्ट्रैक्टर्स लायबिलिटीज बिलियंस में थी वो भी क्लियर होगी। इस वक्त किसी किस्म के वासा के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं। वेरी गुड। और प्लस में है, कुछ नॉमिनल सा प्लस में है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम बहुत अच्छा होगा। वेरी गुड। ये बड़ा इनकरेजिंग होता है हमें। इसका फायदा अब ये हुआ कि आप एम्प्लॉइज के वेलफेयर भी कर रहे हैं। एमडी साहब एम्प्लॉइज को आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हमारा कोई इशू नहीं। पहले कॉन्ट्रैक्टर्स जो है फिल्ट्रेशन प्लांट बंद कर देते थे, ट्यूबवेल बंद कर लेते थे कि जी हमारे पास पेमेंट नहीं आ रही, तो इस वक्त ना किसी के कोई हमने आउटसोर्सिंग कर दी है सारी की सारी। ये एम्प्लॉइज के ऊपर मेरा एक सवाल है कि वर्क चार्ज एम्प्लॉइज जो हैं, कुछ एम्प्लॉइज हैं 6-7 साल से काम कर रहे हैं, तो दे आर स्टिल नॉट परमानेंट। ये कोई पॉलिसी इसकी तरफ कोई चेंज होने के चांसेस है या कोई? देखें ये हमेशा गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ टाइम पे पॉलिसीज देती हैं, उसमें रेगुलेशन होती रही है। अब 2007 में भी हुई, 2017 तक, 2013 और 17 के दरमियान 2-3 दफ़ा हुई हैं। तो इस तरह की पॉलिसीज़ आती हैं, उसके तहत वो रेगुलर होते हैं। ठीक है। तो वैसे आप डायरेक्ट उनको रेगुलाइज नहीं कर सकते, कोई ऐसा नहीं है। तो अब हमारा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी अप टू जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। गुड। ये तमाम और रिपेयर मेंटेनेंस, ट्यूबवेल्स, डिस्पोजल्स, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने आउटसोर्स कर दी हुई है। अच्छा जी, आउटसोर्स। मुझे थोड़ा सा जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उसके भी हम स्काडा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक डैशबोर्ड पे मॉनिटरिंग हो रही है, कौन सा फिल्ट्रेशन ख़राब है, किस वजह से ख़राब है, फिल्ट्रेशन प्लांट उसको फौरी कॉन्ट्रैक्टर जाके उसको रिपेयर कर रहा है। इसी तरह ट्यूबवेल्स का हमने ऐप डेवलप की हुई है, जो कंप्लेंट्स आती हैं फौरी अटेंड हो रही हैं और उसका टाइम भी नोट हो रहा है, किस वक्त कंप्लेंट है और किस वक्त रिजॉल्व हुई। अगर कॉन्ट्रैक्टर लेट होता है उस पर हम पेनलाइज करते हैं और ठीक ठाक पेनल्टी डाल रहे हैं। वो एक हमने हर कंप्लेंट का रिस्पांस टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में, और ये भी ऑटोमेटेड है जी, ये आपने इतने टाइम में रिजॉल्व होनी नहीं होगी तो जितने आवर्स लेट होता जाएगा और उसको पेनल्टी डालेंगे। इसी तरह डिस्पोज स्टेशन का भी है, जनरेटर्स का भी है। ये मुझे आपके जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं 2-3 कहूँ कि जो आगे फ्यूचर में जो लाहौर को मुस्तफीद होगा, तो वो कौन से हैं? देखिए इसमें एक तो वासा लाहौर ने मास्टर प्लान लाहौर का तैयार किया हुआ है, क्योंकि जो सिस्टम है वो लाहौर का ये 40-50 ईयर्स बैक का लगा हुआ है
اس وقت انڈر سائز بھی ہے, آؤٹ لیوڈ بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سا بارشوں میں, موسٹلی بارشوں میں بہت ساری روڈس میں سنک ہولز بن جاتے ہیں, سیٹل ہو جاتے ہیں روڈس, سیور لائن بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد ریپیئر تو واسطہ کرتے ہیں لیکن وہ ایفیشینٹ نہیں رہتی, کیونکہ اس کے اندر اتنا ملبہ چلا جاتا ہے, ان پائپس کو صاف کرنا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک جگہ سے پائپ ڈیٹیریٹ ہوا ہے تو اس میں آپ ونچنگ سے بھی نہیں کلیئر کر سکتے. ونچ چلائیں گے تو وہ کہیں اور سے سیٹل ہو جائے گا. بالکل صحیح. اس کی سیٹلمنٹ, پروگریسو سیٹلمنٹ جو کہتے ہیں نا, وہ ہوتی ہے, اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک میٹنگ کی تھی 4 جون کو 2024 میں, اور انہوں نے 25 ڈفرینٹ لائنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھیں کہ یہ پرانی ان کے سنک ہولس بن رہے ہیں. انہوں نے اسی وقت اپروول دی 10 بلین کی, وہ اس اے ڈی پی میں آ گئی ہیں. PC1 ہم نے سبمٹ کر دی ہیں. گڈ. اسی طرح 4 بلین کی مشینری. بتائیں گے کس ایریا کے اندر وہ پروجیکٹس ہیں؟ جی اس میں ڈفرینٹ ہے, جیسے خیابان فردوسی, جوہر ٹاؤن ہے, نظریہ ٹرسٹ روڈ ہے, یہ فیصل ٹاؤن کی مین بولیوارڈ پہ لائن بار بار سیٹل ہو رہی ہے. اس طرح لانگ ستو کتلا ڈرین ہے, اور لاہور کے پورے نیلا گنبد والی سائڈ ہے. اس طرح اچھا شادرہ میں بھی 1-2 لائنس ہیں, گرین ٹاؤن میں ہے. یہ لاہور کے ہر ایریا میں تقریباً 25 لائنس ہیں جو پرانی تھیں, جو بار بار سیٹل ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ 10 جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے, 10 ٹینک ہیں انہوں نے دیے. اچھا. جو اسٹوریج واٹر ٹینک بنیں گے. ایک لارنس میں بنوایا, 3 پہلے بنائے ہوئے ہیں, لارنس, کشمیر روڈ اور ایک شیراں والا. جی. اور ہمارے ماسٹر پلان میں 13 بننے تھے, 10 رہتے تھے. انہوں نے 10 کی ہی اپروول دے دی. یہ ویری گڈ. 4-6 جو کو میٹنگ ہوئی جون میں 4 کو, 10 ان کے لیے. وہ کہاں مان رہے ہیں؟ اس میں تاج پورہ, وارس روڈ, قذافی اسٹیڈیم, رسول پارک, کوپر روڈ, کریم پارک. اور یہ واقعی یہ وہ ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں پر پانی ڈپریشن ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے, وہاں سے پانی سسٹم اپنی کیپیسٹی کے مطابق لے رہا ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. تو وہ جب یہ ٹینک بن جائیں گے تو وہاں پہ 0 پاؤنڈنگ ہوگی, اور وہ بارش کا پانی بعد میں ریچارجنگ کے لیے, اس میں ریچارجنگ کی پروویژن ہے, زمین میں بھی جائے گا. اگر جہاں پہ پارک ٹینک بن رہے ہیں وہاں پہ پارکس ہیں, ان کے پارکس کا ہارٹیکلچر پرپز کے لیے بھی استعمال ہوگا. PHA بھی یوز کر سکتا ہے, ان کو بھی لیے ہم لاری ہائیڈرنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں, وہ بھی یوز کر دیں, تو وہ پانی ری یوز ہوگا, ریچارج بھی ہوگا. تو کیونکہ پانی کی ڈپلیشن انڈر گراؤنڈ واٹر کی ہو رہی ہے, اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا کہ ریچارجنگ کے تھرو وہ پانی بارش میں جائے گا. اسی طرح مشینری ہمارے پاس آؤٹ لیوڈ پرانی مشینری تھی. یہ ڈسلٹنگ مشینری جو ہے وہ مشین 2009 میں واسطہ نے لاسٹ لی تھی, اور وہ اب آؤٹ لیوڈ ہو چکی ہے. اس کی ریپلیسمنٹ اور ڈسپوز اسٹیشنز کی مختلف جو ہیں ان کی پرانی مشینری ریپلیسمنٹ کے لیے بھی انہوں نے اسی میٹر میں 4.3 بلین وہ بھی دی ہیں. اور یہ ساری اسکیمز اس ADP میں آ گئی ہیں, اور ان کے PC1 سبمٹ ہو گئے. اور جس PC1 اپروول کے بعد ٹینڈر میں ہم جائیں 1.5 مہینے میں, اور بارشوں کے بعد ویری انکریجنگ یہ تمام کام شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ مانسون سے پہلے کمپلیٹ کریں گے. ویری انکریجنگ. تو اس مانسون کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں, اس مانسون کے لیے ہمارا میڈم مریم نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈفرینٹ میٹنگس کی ہیں اس مانسون کے اوپر. PDM میں بھی میٹنگ کی, ہماری واسطہ کی بھی میٹنگز ہوئیں, پورے پلان شیئر کیے گئے, انہوں نے جو گائیڈ لائنس دیں. اس میں دیکھیں مانسون کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لو لائنگ ایریاز میں پانی اکٹھا ہوگا, پونڈنگ ہوتی ہے. اب اس کو کتنی جلدی ہوگا کہ آپ کا جو کنوینس سسٹم ہے اس پوائنٹ سے لے کے کسی واٹر باڈی تک پانی کو پہنچانا جو ہے وہ افیکٹو ہونا چاہیے, وہ اپنی جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کے پہ کام کرتا ہو. ٹھیک ہے. اس کی ڈسلٹنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے, وہ ڈسلٹنگ کی ہم نے. بالکل. وہ ڈرینس کی بھی اور سیورس کی بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ فلیٹ لیول اور پانی انڈر گریوٹی ریور راوی میں ڈسپوز آف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ ایک گریڈ پہ رن کر رہا ہوتا ہے, جب واٹر باڈی قریب جاتے ہیں تو وہ ڈیپ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر پمپ اسٹیشنز لگے ہوتے ہیں, پمپ لگے ہوتے ہیں, وہ پمپ پانی لفٹ کر کے واٹر باڈی میں بہنگے. تو ان کی مینٹیننس بھی ہمارے ویل مینٹینڈ ڈسپوز اسٹیشنز. تیسری چیز ہے کہ جب بارش ہوگی اس وقت لاہور میں لائٹ نہیں ہوتی. صحیح. تو پمپس تو آپریٹ ہوتے ہیں پاور پہ, انرجی ہونی چاہیے. اس کے لیے واسطہ نے ہر ڈسپوز اسٹیشن جو چھوٹے پمپ اسٹیشنز ہیں ان پہ بھی جنریٹر سیٹ رکھے ہیں. ویری گڈ. اور وہ تمام سارا کچھ اس سال یہ جنریٹرز ہمارے پہلے بھی تھے. ہم نے جنریٹرز کے اوپر نا بڑے سکینڈلز آتے رہے ہیں, کبھی رینٹ آؤٹ کے آ رہے ہیں, کبھی کہ مشینری خراب ہے. تو کیا واسطہ کوئی رینٹ پہ نہیں لے رہا,
لاسٹ ایئر بھی ہم نے کوئی نہیں لیا، اس سال بھی نہیں لیا. جو ہمارے اپنے جنریٹرز تھے ان کو ہی مینیج کیا مختلف لسٹ اسٹیشنز پہ جہاں پہ جو ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو ڈپلائی کیا، اور ان کی مینٹیننس بھی ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تاکہ یہ اب وہ پہلے جس طرح مینٹیننس ہوتی تھی واسطے وہ اب نہیں ہو رہی. نہ ڈسپوز اسٹیشنس کی، نہ جن سیٹس کی، نہ فلٹریشن پلانٹس کی. اور فلٹریشن پلانٹس کی وہ ہم اسکاڈا پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ایک ڈیش بورڈ پہ اسٹائل آف ورک بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے اور بڑا کلیئر ہے، بڑا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اور ہم نے جو ڈیزل جن سیٹس ہیں ان پہ جو ڈیزل کی مانیٹرنگ ہے وہاں بھی ہم نے ڈیوائسز لگوائی ہیں جن سیٹ پہ. ایک تو میٹرز وہاں لگے ہوئے ہیں، ان کو ایک ڈیش بورڈ پہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ ان کون سا آن ہے، کتنے آورس چلا ہے، کتنا اس میں ڈیزل ایڈ کیا گیا، کتنا کنزیوم ہوا. یہ بھی ہم سارا ڈیش بورڈ پہ کر رہے ہیں. تو اس وقت واسطہ جو ہے نا یہ ٹرانسفارم ہوا ہے. واسطہ نے وہ اسٹیپس لیے جو انٹرنیشنلی وہ پریکٹسز اڈاپٹ کی جو ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے واسطہ جو ہے نا اس وقت سروس ڈلیوری بھی بہتر ہوئی ہے. واسطہ کہ جو سسٹم ریونیو جنریشن وہ بھی ہے، ہر کنزیومر سے پیسے لے رہا. واسطہ اس میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کیا گیا کہ اگر آپ نے سروس لینی ہے تو آپ کو پیمنٹ بھی کرنی ہوگی. اچھا میں اسی کی طرف آؤں گا. اب یوزلی ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی لائن بلاک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک یوزر کال کرتا ہے واسا کو ہیلپ لائن کے اوپر. وہ لائن کلیئر بھی ہو جاتی ہے بٹ اس کے اوپر بڑا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا چارجز پڑتے ہیں اس بندے کو. وہ بیچارہ دوبارہ جو ہے نا فون کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. تو کچھ اس کے اوپر آپ نے کبھی سوچا کہ کیا پورشن ہونا چاہیے، کس ایریے میں کتنا فالٹ تھا، اس حساب سے کوئی ریٹس ہیں اس کے کہ بس ایک دفعہ جس نے کال کر دی تو اس کو ریٹ پڑ گیا؟ نہیں ریٹ ہم کسی کنزیومر کے لیے کوئی ریٹ نہیں ہے، فری ہے. وہ ہیلپ لائن پہ کال کرے، واسا کا اسٹاف آئے گا، کام کرے گا، کوئی اس پہ چارجز نہیں ہوتے. اور بلاکیجز وغیرہ بھی ساری ریموو کرتے ہیں ہم. اور 1334 کا بھی ہمارا کمپلین مینجمنٹ سسٹم جو ہے ہم اس کو بھی ایک ڈیش بورڈ پہ مانیٹر کرتے ہیں. سب اکثر سنا کہ بل کے اندر لگ کے آتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں وہ بل کے اندر ایک وائلیشن پانی ویسٹیج کی ضرور ہوتی ہے، لیکن کسی بلاکیج کی کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی. مینٹیننس کی بھی نہیں ہوتی، وہ کوئی نہیں ہوتے. دیکھیں وہ تو آپ بل آپ کا واٹر سپلائی یا سیور کا پریسکرائب بلز ہیں وہ آپ نے پے کرنے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک واٹر وائلیشن کا اگر پانی ضائع کر رہا ہے اپنے گھر پہ، اس کا جو آنریبل ہائی کورٹ کا ڈائریکشن ہے کہ وہ ضائع کرے گا، تو اگر جہاں پہ ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز ہوئیں وہاں پہ 10,000 اس کو ایک وائلیشن پہ فائن ہوگا. اور اگر کمرشل ایکٹیویٹیز والے کسی پراپرٹی پہ کرتا ہے وائلیشن تو 20,000 ایک وائلیشن پہ ہوگا. دوسری پہ بھی ہوگا تو اس کے بعد بند کریں گے سروس آپ کے، وہ ایڈ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا باقی 1334 ہیلپ لائن ہے، ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، اینڈرائڈ ایپ بھی ہے، ویب سائٹ کے تھرو بھی یہ سورسز آف کمپلینٹ ہے جن کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اور تمام کمپلینٹس ہمارا جو کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ادھر آ جاتی ہیں، اپیئر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جتنی ہماری سب ڈویژنز ہیں، کمپلینٹ سینٹرز ہیں، ان پہ بھی ہم نے ٹیبلٹس دیے ہوئے ہیں. جو بھی کمپلینٹ رجسٹر کرے وہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں آ جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے 9 ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹرز بلکہ 10 ڈفرینٹ جگہ پہ بنائے ہوئے ہیں. انہیں جو کمپلینٹس شیئر کرے گا وہ پھر آن لائن ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ایک ہی ڈیش بورڈ پہ ساری کمپلینٹس ہوتی ہیں اور وہاں سے ان کے سپروائز کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ. اور اس کا ہم نے ٹائم لمٹ رکھا ہو 24 آورس کے ودن اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اچھا میں واپس آؤں گا مونسون کے اوپر. اس کی ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ بوٹس پہن کے سارا کچھ ٹی وی کے اوپر، ہاؤ ہارڈ اٹ از. دیکھیں مونسون ٹف سیزن ضرور ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 2-3 بارشیں ہو چکی ہیں اور ایک بارش تو اس کی انٹینسٹی جو 100 ملی میٹرز پر آور یعنی 1 گھنٹے میں 110 mm بارش ہوئی ہے. رائٹ. تو یہ تو ایکسٹریم کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے. صحیح. اتنی رین فال انٹینسٹی جو ہے 1 آور میں بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس کے اتنے ہو، لیکن الحمدللہ اس میں بھی پورا لاہور کلیئر آپ نے 2-3 گھنٹوں میں دیکھا ہے. لاہور کلیئر تھا، کسی قسم کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بالکل ہم نے سی ایم صاحب سی ایم صاحب نے پورا لاہور وزٹ کیا، انہوں نے دیکھا ہے. لیکن اس میں کچھ ذمہ داریاں شہریوں پہ بھی آتی ہیں کہ ڈرینس کی صفائی ہوتی ہے، اس میں سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے اور وہ دیکھیں بعض ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ 3-4 دن بعد دوبارہ اس پوائنٹ سے آپ کو سالڈ ویسٹ ریموو کرنا پڑتا ہے. اس طرح سیور لائنز ہیں ان میں سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے. اتنا معاشی ہیں، کتنا گوبر سیور لائنز میں جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی تو ہے نا کہ جس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں. اگر یہ
سیور میں تو 99.9% پانی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک آپ نے. لیکن ہمارے سیور میں بہت ساری دوسری چیزیں آتی ہیں ٹھیک آپ نے, جو کہ بلاکیج کی ریزن ہے. اگر یہ چیزیں کنٹرول ہو جائے تو میرا خیال میں آپ کی کمپلینٹ رہی نہ کوئی بھی. بالکل ٹھیک آپ نے. جو انفراسٹرکچر اس لیول کا نہیں ہے, لیکن دین کوئی کمپلینٹ نہیں رہے. اگر یہ چیزیں خیال کیا رکھا جائے تو کوئی 5-10% کمپلینٹس رہ جائیں گی جتنی آتی ہیں. میرے خیال میں ایم ڈی صاحب اس میں نا تھوڑی ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. یہ اگر یہی سالڈ ویسٹ اگر کنٹینرز جو LWMC کے ہیں وہاں پہنچا دیں, وہ اٹھا کے لے جائیں گے, اس سے آپ کی ڈرینز بھی صاف رہیں گی, سیوریج سسٹم بھی سموتھلی چل رہا ہوگا, کسی قسم کے ایشوز نہیں ہوں گے. اب دیکھیں یہ ڈرینز سے یا سیور سے سالڈ ویسٹ نکالنے پہ ریسورسز ضائع ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اور سیور مین کس طرح اس لائن کے اندر جاتے ہیں اور ان کی لائف کے لیے بھی تھریٹنگ ہے, تو وہ جا کے سروس پرووائڈ کرتے ہیں. کیا انشورنس پالیسی کیا ہوتی ہے جو سیور میں؟ وہ تو انشورنس ہمارے پورے سٹاف کی انشورنس ہوئی ہوتی ہے. باقی ان کے جو یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے یا گورنمنٹ کے کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ لنکڈ ہے؟ نہیں, یہ ہماری اسٹیٹ لائف کے ساتھ وہ ہم اوپن ویسے پرفارمنٹ کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے, اوپن پیپر رولز کے مطابق کرتے ہیں, آفرز آتی ہیں تو جس کا سب سے زیادہ پریمیم ہم اس کو اوارڈ کرتے ہیں. تو اس وقت اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے. ایم ڈی صاحب, یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے علاقے ہوتے ہیں, جو ڈیولپڈ علاقے ہوتے ہیں, وہاں پر واسا کی کمپلینٹس کم ہوتی ہے, اور جو رورل ایریاز ہوتے ہیں, جو انڈر ڈیولپڈ علاقے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کمپلینٹس زیادہ ہوتی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. یہ دیکھیں, کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا کہ جی ڈیولپڈ ایریاز میں زیادہ سروس دی جاتی ہے یا ان ڈیولپڈ ایریاز جو ہیں یا پیریفری ایریاز ادھر فوکس کم ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اصل میں تھوڑے سے پیرامیٹرز بھی ڈفرینٹ ہیں. اس طرح کے اب گلبرگ میں دیکھیں گے تو گوبر نہیں ہوگا لائنس میں, ویری ویری ویل. گلبرگ میں آپ دیکھیں گے سالڈ ویسٹ نہیں ہوگا, بہت کم ہوگا. آپ پیریفری ایریاز میں چلے جائیں گے تو ہر گھر میں مویشی ہیں, سارا گوبر سیور لائنس میں آ رہا ہے. باقی اسٹریٹس کچی ہوتی ہیں, بارش آئے گی سارے کے سارا کچے مڈ یہ وہ سیور لائنس میں جاتی ہے. تو یہ ایشوز ہیں جس وجہ سے ان علاقوں میں کمپلینٹ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, سالڈ ویسٹ زیادہ آتا ہے سسٹم میں. ٹھیک ہو گیا. تو باقی کیونکہ بہت سارا سسٹم بھی ایجنسیز ادر دین واسا لیڈ ہوا, ہیپیزر ڈیلے ہوا, کسی پلاننگ کے بغیر لے ہوا, وہ پراپر نہیں ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو اس طرح کے ایشوز ہیں. باقی سسٹم تو باقی فردر جو ایکسٹینشن ہو رہی ہیں اس میں ایشوز آتے ہیں. لیکن اس وقت پورے لاہور میں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے اس وقت لاہور کو 150 بلین کا پیکج دیا پورے لاہور کا. اور اس میں جتنی بھی کچی اسٹریٹس ہیں, ایک تو واسا ایریا ہے, واسا کے علاوہ جو باقی اربن ایریا جتنا بھی پاپولیشن ہوگی ایون ولیجز تک, نان واسا ایریا میں بھی سیور واٹر سپلائی کا ہر گلی محلے میں ہوگا. اور اس کے علاوہ جتنی بھی کچی اسٹیٹس ہیں یا ڈیمیج اسٹیٹس ہیں وہ بھی ساری ٹف پیورز لگیں گے اور ڈفرینٹ کلرز کے لگیں گے. وہ واسا کرے گا, وہ MCL کرے گی. اور 140 بلین کا پیکج ہے, بہت بڑا پیکج ہے لاہور کی ہسٹری میں. اور یہ 1.5 سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو نان واسا ایریاز وہاں بھی سیوریج سسٹم پراپر ہوگا. ایم ڈی صاحب, روڈا ایک اتھارٹی کا قیام ہوا اور اس کو بنانے کا جو سب سے زیادہ پبلسٹی کی گئی, اس کے پیچھے ایک پرپز تھا کہ لاہور کے اندر پانی کی سطح نیچے جاتی جا رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بیان کریں کہ پانی کتنا کنٹیمینیٹڈ ہے, کیا ریالٹی ہے اس کے اوپر. یہ دیکھیں, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, آپ کی پانی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, رائٹ. اس میں ضرورت بڑھ رہی ہے پانی کی, اور جیسے کلائمیٹ چینجز بھی آ رہی ہیں, ٹیمپریچر بھی رائز ہو رہا ہے, تو پانی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. لیکن اس جو میجر فیکٹر ہے لاہور میں دیکھا, پانی زمین سے نیچے جا رہا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک تو پانی ہم ضائع بہت کرتے ہیں. جتنا پانی ہم استعمال یا جتنا پانی زمین سے نکالا جا رہا ہے اس کا 50% آلموسٹ ہم ضائع کرتے ہیں پانی. اس کو بچایا جا سکتا ہے. واش روم میں سب سے زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے. لوگ لانگ باتھ لے رہے ہوتے ہیں, کپڑے دھونے جب کھلے پائپ چھوڑے ہوتے ہیں, لانس دھو رہے ہیں, اپنے ریمپس دھو رہے ہیں, گاڑیاں دھو رہے ہیں, یعنی ٹیپس کھلی ہیں, تو 50% سے زیادہ پانی جو ہے ضائع کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو بچائیں تو وہ اپنے لیے بھی اور فیوچر جنریشن کے لیے اس کو بچے گا. اور آپ کا انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور واسا نے میز لیے بھی ہیں. پہلے ٹیوب ویلز ہمارے
18-19 گھنٹے بھی چلاتے رہے ہم, اس کو 10 آورس پہ لے کے آئے, بالکل ٹھیک نیڈ پوری ہو رہی ہے, ایون دین پانی ضائع ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اس کا مطلب کہ ہم کتنے جو پریشیس سورس ہے اس کو کس طرح ضائع کریں. بالکل صحیح. اور دنیا انڈر گراؤنڈ واٹر کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بچاتی ہے اور سرفیس واٹر یوز کرتی ہے, یعنی بارشوں کا یا کنال سے, ریور سے, واٹر باڈی سے پانی را واٹر لے کے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, ٹریٹ کر کے وہ سپلائی کے لیے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ ہم ادروائز ہمارے پاس ہم انڈر گراؤنڈ پانی یوز کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے فیوچر جنریشنز کے لیے سیو کیا. بالکل صحیح کہا. تو اس وقت واسطہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے اور ہم ایک سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے جا رہے ہیں ادھر BRB کے قریب. اوکے. اس کے لینڈ کے ایشوز تھے کچھ, وہ پوزیشن کا تھا, وہ بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کے سامنے ڈسکس ہوا اور انہوں نے کہا فوری اس کا پوزیشن لے کے دیں تاکہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو, سے امپلیمنٹ ہو سکے. اس کا پوزیشن بھی ہو گیا. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اس کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے. اب وہ کنسلٹنٹس بھی ہمارے پاس ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی بنا ہوا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. 2-3 ماہ میں انہوں نے PC1 تیار کریں گے اور سبمٹ کر دیں گے. اپروول کے بعد اس کے پھر ایگزیکیوشن میں چلے جائیں گے. تو اس طرح سرفیس واٹر کو اس سے 5 کروڑ 40 لاکھ گیلن صحیح پر ڈے پانی ٹریٹ ہوگا. اور وہ جو اس طرف کے ایریاز ہیں نارتھ ایسٹ سائڈ جیسے شادی پورہ ہے, فتح گڑھ ہے, تاج پورہ ہے, باغمان پورہ, ان علاقوں کو پانی دیا جائے گا اور 50 ٹیوبویلس ابنڈنٹ ہو جائیں گے. ویری نائس. تو اس طرح اور وہ فیز 1 ہوگا, سیم ہی لینڈ پہ فیز 2 بھی امپلیمنٹ ہوگا بعد میں. تو 5 کروڑ 40 لاکھ گیلن کا وہ ہوگا. اس طرح فیزز میں واسا اس پہ کام کر رہا ہے کہ سرفیس واٹر 100% ہم یوز کریں. دنیا میں بھی سرفیس واٹر یوز کریں, انڈر گراؤنڈ کو سیو کریں تاکہ ایک تو اس کا واٹر ٹیبل رائز ہوگا جی, اور دوسرا فیوچر جنریشن کے لیے کام کرے. تھینک یو سو مچ MD صاحب, بڑا آپ نے انسائٹ فل جو انفارمیشن دی اینڈ وی وش یو آل دی بیسٹ. ہمیں بڑی اچھا لگا کہ آپ نے ایک پروگریسو مائنڈ کے ساتھ اس ادارے کو ٹیک اپ کیا اور اس وقت نہ صرف یہ پروفٹ میں ہے بلکہ ایک اچھی سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے. سروسز کا کوئی بھی ادارہ ہو اس میں کبھی بھی 100% آپ سیٹسفیکشن لیول نہیں گین کر سکتے, بٹ دا ٹائپس آف رپورٹس وی گیٹ فرام یور انسٹیٹیوشن وہ بہت انکریجنگ ہے. تو اس کے لیے اگین وی وش یو آل دی بیسٹ. ناظرین, پانی کی ایک جنگ ہے, یہ جنگ جاری رہے گی. اس کو بچائیں اپنے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. With that remark, I thank you very much for this. See you inshallah in the next podcast.